امید ہے پاکستان جلد فلسطین اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا، اسحاق ڈار پر امید۔ کہا انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ ہم فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے پرعزم ہیں۔ فلسطین نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، مگر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے تنقید کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرول بم گر گیا، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 7 پیسے اضافہ، نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 4 پیسے اضافہ، نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے لیٹر ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے کینسر ریسرچ سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ کہا بچوں میں کینسر کے علاج اور ریسرچ کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ اے آئی میں چین سے آگے جا چکا۔ ہم غیر قانونی تارکین وطن کو صحت کی سہولت کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا امکان۔ گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، ملیر اور گرو مندر میں تیز ہواؤں کے ساتھ ابر کرم برسا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ اتحادیوں میں اختلافات کی بات دور تک نکل گئی، پیپلز پارٹی کا تحفظات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی لندن سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بے جا تنقیدی بیانات سامنے رکھے جائیں گے۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا۔ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے۔ یہ آپ کے جو وزیر ہیں ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ موڈ۔ چکوال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر سیاست کی، سیلاب پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی گئی ہے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی آٹا سستا ہے۔ جنہیں سہولیات نہیں مل رہی ہیں انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وزراء کا کام اے سی والے کمروں میں اور گاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے۔ جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپس اور مفت دوائی نہیں ملتی انہیں حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی پنجاب سے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جس سے کوئی انگلی اٹھا سکے۔ بہتری اسی میں ہوگی کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنے مسائل ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں۔ مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم اس ماحول میں پھر حکومت کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیں جو ہم نے دیا۔ ٹی وی یا جلسوں میں الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں، پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان کا مشورہ۔ کہا اتحادیوں کے درمیان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جو آئے بولتے رہیں۔ سیلاب کینالز کا ایشو اور آبی ذخائر کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہم نے پنجاب سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے۔ اتحادیوں کا یہی رویہ رہا تو حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ شازیہ مری نے کہا کہ مریم نواز کا بیان بہت افسوسناک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم یہ نون لیگ کا رویہ ہے یا مریم نواز کا۔ اگر یہ پوری نون لیگ کا رویہ ہے تو اتحادی حکومت کی کوشش فیل ہوتی نظر آتی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ایسے بات کریں گی تو پیپلز پارٹی نہیں رک سکے گی۔ کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کا بزدلانہ وار، بھارتی اسپانسرڈ خواہش کا خودکش حملہ، 2 اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور ایف سی وردی میں ملبوس تھے۔ دھماکہ کوئٹہ ماڈل ٹاؤن میں پشین سٹاپ کے قریب ہوا۔
دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی حملہ آوروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ علاقے میں دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے بعد کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، اسپتال میں زیر علاج متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ فتح کی افق پر اڑان، دشمن کے رنگ فق پڑ گئے۔ پاکستان کا کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق میزائل 750 کلومیٹر کی رینج میں ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے لیس ہے۔ دشمن کی میزائل دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت، میزائل ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ تجربے کا مشاہدہ چیف آف جنرل اسٹاف اور سینئر فوجی افسران نے کیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی مبارکباد۔ امید ہے پاکستان جلد فلسطین اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا، اسحاق ڈار پر امید۔ کہا انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ ہم فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے لیے پرعزم ہیں۔ فلسطین نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا، مگر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے تنقید کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں بانی PTI نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ دو ریاستی حل ایک خواہش ہو سکتی ہے، فلسطینیوں پر زبردستی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان رواں برس پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان 31 دسمبر سے قبل پاکستان آئیں گے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی تاریخیں طے کی جا رہی ہیں۔ بھیا بھول ہو گئی، ہم کا ٹرافی دے دو۔ بھارت کے ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے منت سماجت۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا کی محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے استدعائیں۔ صدر ACC محسن نقوی بھی ڈٹ گئے، کہا کہ آئٹم ACC میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں۔ بھارت کو ٹرافی چاہیے تو کپتان ACC دفتر آ کر مجھ سے وصول کرے۔ راجیو شکلا کا ٹرافی لینے کے لیے محسن نقوی سے مسلسل اصرار۔ دبئی میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی رویے کی مذمت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ہاتھ نہ ملانے کے واقعے کی بھی شدید مذمت۔ محسن نقوی سے ٹرافی نہ لینے کے بھارتی رویے کو غلط قرار دیا گیا۔ اجلاس میں بھارتی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پرفارمنس دو، غیر ملکی لیگز کے لیے NOC لو۔ ایشیا کپ میں مایوس کن کارکردگی، لیگز کے لیے کھلاڑیوں کے NOC معطل۔ ذرائع PCB کے مطابق کھلاڑی اب دیگر لیگز میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ COO سمیر احمد نے NOC معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ NOC معطلی کا فیصلہ ایشیا کپ فائنل میں شکست کے ایک روز بعد کیا گیا۔ NOC معطلی سے پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز متاثر ہوں گے۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان، فہیم اشرف کو بگ بیش کا NOC ملا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی ہدایت کر دی۔ ایشیا کپ میں شرکت کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے۔ کراچی میں گرج برس، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ملیر اور گرو مندر میں تیز ہواؤں کے ساتھ ابر کرم برسا۔ پرانی سبزی منڈی اور صدر میں بھی موسلادھار بارش۔ شارع فیصل، کرنگی اور انڈسٹری صدر اور MA جناح روڈ پر تیز بارش ہوئی۔ مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ٹریفک کی روانی متاثر۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ٹریفک سست روی کا شکار۔ صدر، MA جناح روڈ، جمشید ٹاؤن، طارق روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ گلشن اقبال، کرنگی، ملیر اور اطراف میں سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ جیل چرنگی، عیسیٰ نگری، حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام رہی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں پھوٹ، کابینہ میں استعفوں کی بارش۔ 2 صوبائی وزراء نے عہدے چھوڑ دیے۔ عاقب اللہ خان اور فیصل ترکئی نے استعفیٰ دے دیا۔ اسد کیسر نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے بانی کو دونوں وزراء کی شکایت لگائی تھی۔ دونوں وزراء پر علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کا الزام تھا۔ بانی PTI نے معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی مقرر کر دیا۔ جنرل سیکرٹری PTI سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔
ملک احمد خان بھچر کو پوری پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے۔ پنجاب اسمبلی میں معین قریشی اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔